میں ایک اصولی بات بیان کرنے لگا ہوں، جو بندہ دنیا میں آتا ہے تو اس کا پہچان کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ جو بندہ دنیا میں آتا ہے اس کا انٹروڈکشن، اس کا تعارف، اس کی پہچان کب ہوتی ہے، یہ دنیا میں کامن ہے، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، بالاتفاق ہے، طے شدہ ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جو دنیا میں نہیں پہنچا وہ نہیں پہچانا گیا۔ میں مثال دے رہا ہوں، ہمارے حضرت مولوی صاحب کا بیٹا اگر پیدا نہیں ہوا تو کسی کو نہیں پتا کہ بیٹا آئے گا تو کیسا ہوگا، کسی کو نہیں پتا کالا ہوگا یا گورا ہوگا، کسی کو نہیں پتا اس کی قسمت کیسے ہوگی، بول چال ڈھال آنا جانا کیسے ہوگا۔ جب وہ بچہ آئے گا پھر اس کا نام بھی ہوگا، مقام بھی ہوگا، باتیں بھی ہوں گی، چرچے بھی ہوں گے، لیکن ابھی دنیا میں نہ آیا ہو تو اسے کوئی نہیں جانتا۔ میرے دوستو، یہ دنیا کا اصول ہے، لیکن ہم جس کی بات کر رہے ہیں، جس کی سیرت بیان کر رہے ہیں، جس نبی کی عظمت کے لیے بیٹھے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہے جو ابھی نہ آئے ہو تو دنیا جانے نہیں، ابھی نہ پہنچے ہو تو دنیا پہچانے نہیں، ابھی دنیا میں تشریف آوری نہ ہوئی ہو تو لوگوں کو انٹروڈکشن نہ ہوا ہو، بلکہ میرے پاک نبی وہ ہیں ابھی آئے نہیں تھے، آنے سے پہلے زمین والے بھی جانتے تھے، آسمان والے بھی جانتے تھے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں اس پر دلائل کی پوری لسٹ رکھتا ہوں، کئی قسم کے دلائل اس عنوان پر پیش کیے جا سکتے ہیں کہ محبوب مصطفیٰ کی آمد سے پہلے تذکرہ کتنا ہے، حضور پاک کی آمد سے پہلے حضور کا چرچا کتنا ہے، حضور کی آمد سے پہلے حضور پاک کا انٹروڈکشن کتنا ہے، حضور کی آمد سے پہلے حضور کا تعارف کتنا ہے، حضور کی آمد سے پہلے حضور کی جان پہچان شناسائی کتنی ہے۔ آؤ میں پہلے اللہ کے قرآن کو شروع کر رہا ہوں، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کی بات اس دنیا میں سب سے پہلے نمبر پہ مخلوق میں کی جاتی ہے پیدائش کے طور پہ، قرآن کریم میں ہے، سورت نمبر 2 سورت البقرہ میں ہے۔ رب کریم نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے زمین میں اپنا نائب پیدا کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، حضرت آدم سے رب نے وعدے لیے، ان وعدوں میں ایک وعدہ یہ بھی تھا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ۔ آدم آپ اور آپ کی وائف، آپ اور آپ کی بیوی، آپ اور آپ کی اہلیہ، آپ اور آپ کی گھر والی جنت میں جہاں چاہیں رہیں، جو مرضی آئے کھائیں، لیکن اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا، یہ وعدہ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت پہنچے، میں تفصیل نہیں دے رہا، میں اپنے عنوان پہ لانے کے لیے جھلکی دے رہا ہوں۔ حضرت آدم جنت پہنچے، وہاں حضرت آدم سے بھول ہو گئی، وہ بھول کیا ہے؟ سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ کے سیکنڈ لاس حضور میں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ارادہ نہیں تھا، بھول کے پھل کھا لیا، اللہ نے زمین پہ بھیجا۔ اب حضرت آدم نے کتنے 100 سال اللہ سے دعائیں مانگی، اس کے لیے اسرائیلیات کی روایات میں ہے 300 سال مانگا، اللہ سے مانگا، کیا مانگا؟ کئی دعائیں ہیں، میں 2 دعائیں پیش کرتا ہوں، ایک رب کے قرآن سے، ایک رسول اللہ کے فرمان سے۔ اللہ کے قرآن میں ہے حضرت آدم اما حوا نے مانگا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ مولا بھول ہو گئی، ہماری بھول کی معافی دے دے۔ اللہ بھول ہو گئی، آپ نے بھول کی معافی نہ دی، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، لیکن اللہ نے اس دعا کا جواب نہ دیا۔ آؤ ذرا حضور کے فرمان پہ مستدرک حاکم کھولیے، کتاب تواریخ انبیاء کھولیے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا اور ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کی جماعت،
بعد میں تمہیں بتاؤں حضرت آدم علیہ السلام کی بھول کی معافی کیسے قبول ہوئی؟ یا رسول اللہ ارشاد فرمائے تو حضور پاک نے فرمایا حضرت آدم روزانہ دعائیں مانگتے، ایک دن دعا کا ذائقہ بدلا، ایک دن دعا کے لفظ بدلے، ایک دن دعا کے صیغے بدلے، لفظ بدل کے مانگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ لفظ بدل کے دعا مانگی تو کیا ہوا؟ فرمایا رب کی معافی مل گئی۔ یا رسول اللہ ہمیں بھی بتائیے وہ لفظ کون سے تھے تاکہ ہم بھی مانگے، ہمیں بھی معافی مل جائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جو بات بیان فرمائی ہے، اٹک شکردرا کے دوستوں اپنی کان کی کھڑکی کھول کر دل تک راستہ دینا۔ میں حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت آدم نے یوں دعا مانگی اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی۔ میں نے دعویٰ کیا تھا میرا پاک نبی وہ ہے آنے سے پہلے پہچانا گیا، میرے پاک نبی وہ ہے آنے سے پہلے جانے گئے، آنے سے پہلے تعارف ہوا، اس میں میں نے دلیل دی ہے۔ حضرت آدم نے مانگا اللہم انی اسألک، اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کو وسیلہ دے کر ان تغفر لی، آپ میری بھول کی معافی دے دے۔ اٹک کے غیور ابھی جواب نہیں آتا تھا، جو بھی دعا مانگتے، لیکن جب وسیلہ محمد دیا، واسطہ نبوی دیا، حضور پاک کو محابہ پیش کیا، تو پھر اللہ نے پوچھا یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، اے آدم حضور پاک کو کیسے جانتے ہو؟ ابھی تو ہم نے انہیں پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا۔ حضرت آدم کو جواب آیا، امید مزید مضبوط ہوئی، عرض کرنے لگے لما خلقتنی بیدک، اللہ جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیا، وہ کیا تھا؟ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فظننت انہ احب الخلق الیک۔ مولا میں اس بات میں درجہ یقین پہ پہنچ گیا کہ جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ لگا ہے یہ آپ کی عام نہیں اہم مخلوق ہے، آپ کی عام نہیں پیاری مخلوق ہے، آپ کی عام نہیں پسندیدہ مخلوق ہے۔ اللہ یا مولا سألتک بحقہ، اللہ میں اسی کا وسیلہ دے رہا، میری بھول کی معافی دے دے۔ رب نے فرمایا یا آدم غفرت لک ولولا محمد لما خلقتک، آدم ہم نے آپ کی معافی قبول کر لی، لیکن یاد رکھنا محبوب مصطفیٰ نہ ہوتے ہم آپ کو بھی پیدا نہ کرتے۔ یہ میں نے پہلی دلیل دی ہے اس دعوے پر کہ جب دنیا میں نہیں آئے تو کوئی نہیں جانتا، یہ اصول عام بندے کا ہے۔ میرا پاک نبی عام بندہ نہیں ہے، میرے پاک نبی کے لیے کائنات بنی ہے، دنیا میں نہ آؤ کوئی نہیں جانتا، یہ اصول کسی عام فرد کا ہے۔ میرا پاک نبی عام فرد نہیں ہے، یہ میرا پاک نبی امام الانبیاء ہے، دنیا میں پیدا نہ ہوئے ہو کسی کو پتہ نہیں ہوتا، یہ اصول عام بندے کا ہے۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کا نہیں ہے، یہ تو وہ ہے کل کائنات پیدا ہوئی ہے۔ اس وجوہات میں ایک وجہ محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ میں نے دلیل میں دعوے میں دلیل یہ پیش کی ہے کہ حضور آئے نہیں ہے، آنے سے پہلے پہچانے گئے، تبھی تو میں کہتا ہوں آئے نہیں تھے، آنے سے پہلے آسمانوں پہ چرچے تھے۔